پیارے دوستوں، جہاں خواجہ غریب نواز کی کئی کرامتیں ہیں، کرامتوں کا ظہور ہے، وہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کریمہ کا بھی ظہور ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک مسلمان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہر وقت صبر کا دامن تھامے رہیں، کیونکہ حسن اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے غیر مسلم اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں کہ جب شرابی، سود خور، والدین کا نافرمان، بدکار، فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے کے شیدائی، فیشن پرست، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، معاشرے کے ناسور سمجھنے والے لوگ مسلمانوں کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر نیک بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی برے اخلاق سے پیش آئے یا کوئی ظلم کرے تو اسے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنے کے بہت ہی فضائل و مراتب ہیں۔ معاف کرنے کے بہت ہی فضائل و مراتب ہیں۔ آئیے دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ کریم اس کو بروز محشر مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں جسے چاہے اپنا لے۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا، جس کا کچھ ذمہ اللہ کی طرف نکلتا ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ منادی پھر اعلان کرے گا، جس کا ذمہ اللہ پاک کی طرف نکلتا ہے وہ کھڑا ہو۔ لوگ حیرانی سے پوچھیں گے، اللہ کی طرف کسی کا ذمہ کیسے نکل سکتا ہے؟ جواب ملے گا، جو لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ پھر اس طرف لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر، مت جھگڑ مت بڑبڑا، از رب سے صبر کر۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، میری آنے والی اولاد کو بھی توفیق دے۔ بنا اللہ کی توفیق کے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے توفیق دے اور یہ شیطان سے ہمارا پیچھا چھڑا دے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ بندہ جب رب کریم کا ہو جاتا ہے تو زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس بندے کو ایسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے جن کے بارے میں سن کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اس کے اقوال و افعال میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھ کر لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور وہ بھی راہ ہدایت پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن 7 غیر مسلم آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان پر اپنی نظر ڈالی تو ان کے چہرے کے رنگ زرد ہو گئے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا، اے دین حق سے دور رہنے والو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم غیر خدا کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا،
ہم آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا جب تک اللہ کریم کی عبادت نہیں کرو گے آتش دوزخ میں خلاصی نصیب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اگر آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا آگ تو معین الدین کے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا جوتا آگ میں ڈال دیا اور فرمایا اے آگ معین الدین کے جوتے کو نہ جلانا۔ یہ کہنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور غیب سے آواز آئی جو سب حاضرین نے سنی کہ آگ کی کیا مجال کہ میرے دوست کا جوتا جلائے۔ چنانچہ وہ غیر مسلم فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔